14 سال کی قید سنا دی گئی، لیکن اڈیالہ جیل میں نہ وہ جھکا نہ وہ ٹوٹا، بلکہ پہلے سے زیادہ پرعزم ہو گیا۔ ایک پیغام اس نے بھجوا دیا کہ اگر آپ حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہیں تو آپ ڈٹ جائیں، چاہے آپ کی جان بھی چلی جائے۔ خواتین و حضرات، اقتدار کی یہ جنگ جو ہے یہ اپنے عروج پر ہے۔ کل عوریہ مقبول جان نے اپنے ایک ویلاگ میں یہ لکھا کہ CIA پاکستان میں اپنی جنگ جیت گیا، لیکن میں ان سے بصد احترام جو ہے وہ ان سے ایگری نہیں کروں گا، ان کے ساتھ سہمت نہیں ہوں گا، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ CIA جو ہے وہ یہ جنگ ہار چکا ہے، اور CIA کے موہرے جو یہاں پہ بیٹھ کے ان کے لیے کام کر رہے ہیں اور جو ماحول بنا رہے ہیں اور جو جنگ و جدل اور خون کی ہولی جاری ہے، وہ بھی یہ جنگ بظاہر تو وہ جیت رہے ہیں، لیکن اصل میں وہ یہ جنگ ہار رہے ہیں، کیونکہ شعور کے جن کو بوتل میں بند کرنا یا اڈیالہ میں بند کرنا یا جیل کی سلاخوں کے پیچھے رکھنا جو ہے اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ جن جو ہے یہ بے قابو ہو چکا ہے، پاکستانی عوام جو ہے وہ باشعور ہو چکے ہیں۔ خواتین و حضرات، عمران خان پر اور اس کی پارٹی پر ظلم اور بربریت کے پہاڑ جو ہیں وہ گرائے جا رہے ہیں، اور پارٹی پر جو ہے وہ خون کی ہولی جو ہے وہ کھیلی جا رہی ہے۔ آئین اور قانون کہیں دور دفن ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ خواتین و حضرات، اڈیالہ جیل میں آج توشہ خانہ کی سماعت تھی۔ جس طرح آپ نے دیکھا کہ سائفر کی سماعت جو ہے وہ منٹوں اور سیکنڈوں میں ہوئی، اور جس طرح اس میں بھی قانون کی دھجیاں اڑائی گئیں، جس طرح اس میں بھی بے ضابطگیاں ہوئیں، بالکل ویسے ہی توشہ خانہ جو ہے وہ بھی ایک اسی قسم کا کیس ہے، اور اس کے متعلق خود عمران خان صاحب آپ کو بتا چکے ہیں کہ وہ کیا ہوا۔ اور توشہ خانہ کے جو جج تھے، آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے پہلے چھٹی مانگی، ان کی وہ چھٹی نہیں اپروو ہوئی، پھر انہوں نے بیماری کا بہانہ کیا، پھر نہیں اپروو ہوا، پھر اس کے بعد ان کو زبردستی ایک درخواست لکھنے پر مجبور کیا گیا کہ آپ یہ کیس سنیں، جس میں انہوں نے یہ اپنی درخواست چھٹی جو ہے وہ واپس لی اور کیس کی سماعت کے لیے عدالت پہنچے۔ جب کل وہ سماعت کر بھی رہے تھے تو وہ بار بار اٹھ کر جا رہے تھے۔ آج عدالت میں ایک مرتبہ پھر وہی ڈرامہ ہوا۔ میں آج تو عدالت نہیں جا سکا، کل کا حوالہ آپ کو اپنے ویلاگ میں بتایا کہ عمران خان کی باڈی لینگویج، عمران خان کا جو جذبہ ہے، یا عمران خان خود فزیکلی کیسے ہیں، تو وہ آپ پچھلے ویلاگ میں دیکھ لیں، تو میں نے آپ کو اس کے متعلق بتایا۔ آج ایک باقاعدہ جس طرح سٹیج لگتا ہے، جس طرح سٹیج کا ڈرامہ ہوتا ہے، بالکل ویسی ہی ہیئرنگ تھی۔ عدالت میں کیا کچھ ہوا ذرا یہ سنیے کہ عمران خان نے جج بشیر کو کہا کہ تم نے مجھے دھوکہ دیا۔ بانی PTI عمران خان کو عدالت میں پیش جب کیا گیا تو اس وقت بشرا بی بی جو ہیں وہ عدالت میں نہیں تھی۔ عدالت نے بانی PTI عمران خان کی حاضری لگائی۔ آپ کا 342 کا بیان کہاں ہے؟ عدالت نے یہ بولا۔ اب 342 کے بیان پہ کل بھی جب یہ بولا گیا تو عمران خان صاحب نے کہا کہ پہلے تو مجھے یہ سمجھائیں کہ 342 کا بیان کیا ہے۔ تو عمران خان کو آج بھی جو سٹارٹنگ ہوئی وہ 342 کے بیان سے ہوئی۔ عمران خان نے کہا کہ میرا بیان جو ہے وہ میرے کمرے میں ہے، مجھے تو صرف حاضری کے لیے بلایا گیا تھا۔ بانی PTI عمران خان نے سے کہا گیا کہ آپ فوراً جائیں اور اپنا بیان جو ہے وہ جمع کرائیں اور عدالت کا وقت جو ہے وہ خراب نہ کریں۔ اب یہ جج صاحب فرما رہے ہیں آپ کو کیا جلدی ہے؟ کل بھی جلدی میں سزا سنائی گئی۔ عمران خان نے آگے سے یہ جواب دیا، وکلاء ابھی آئے نہیں، وکلاء آئیں گے تو ان کو دکھا کر میں جمع کراؤں گا۔ عمران خان نے آگے سے یہ جواب دیا، میں صرف حاضری کے لیے آیا ہوں، تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، صرف بیان کے لیے بلایا تھا۔ بانی PTI عمران خان کمرہ سے واپس چلے گئے۔ اب عدالت نے یہاں پہ ان کو جو سپرنٹینڈنٹ پولیس تھے ان سے کہا کہ جی آپ ان کے ساتھ جائیں اور جا کر یہ بیان لے کر آئیں، لیکن جائیں اور فوراً اپنا بیان لے کر آئیں، یہ جج صاحب نے کہا، لیکن بیان میں کچھ چیزوں کو رد و بدل کرنا چاہتا ہوں، کچھ اس میں چینجز کرنا چاہتا ہوں۔ عمران خان نے کہا آپ بیان لے آئیں، کمپیوٹر پر ٹائپ کریں، بعد میں رد و بدل کر لیں گے۔ جج نے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کو عمران خان کے ساتھ جانے کی ہدایت کی کہ آپ ان کے بیرک تک جائیں اور عمران خان صاحب کے ساتھ کاغذ لے کر آئیں۔ تو عمران خان صاحب وہاں جا کے جو ہے وہ واپس نہیں آئے۔ خواتین و حضرات، تو جج صاحب نے دوبارہ پوچھا ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ سے کہ عمران خان کیوں نہیں آ رہے؟ تو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ نے کہا کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے وکلاء جب تک نہیں آئیں گے تو میں عدالت نہیں لگاؤں گا۔ سپرنٹینڈنٹ نے یہ جواب دیا۔
جج نے عدالتی اہلکار کو ہدایت کی کہ وہ کیس ٹائٹل کی آواز لگائے۔ اب یہ ہے وہ سٹیج جس کا میں آپ سے ذکر کر رہا تھا۔ خواتین و حضرات، عمران خان کی پارٹی کی، عمران خان کے لیڈرز کی، عمران خان کی جس طرح تضحیق کی گئی، جس طرح ان کو جو ہے مختلف جگہوں پر جو ہے وہ ان کو نیچا دکھانے کی کوشش کی گئی، یہ اسی کی ایک مثال ہے۔ اب عدالت نے کہا کہ آپ اہلکار کو ہدایت کریں کہ وہ کیس ٹائٹل کے لیے آواز لگائے۔ آپ کو پتا ہے کہ جس وقت آپ عدالت میں جاتے ہیں تو جس وقت آپ کا کیس کا نمبر پکارا جاتا ہے تو عدالت کا جو ایک ملازم ہوتا ہے وہ دروازے پہ کھڑا ہو کے آواز لگاتا ہے کہ بنام جناب جو بھی نام ہوتا ہے کہ اور مقدمے کا نام پکارا جاتا ہے، تو اس کے بعد جو ہے عدالتی اہلکار جو ہے وہ بیرک میں گیا، وہاں پہ اس بیرک کے باہر برآمدے میں گیا اور اونچی آواز لگائی کہ سرکار بنام عمران خان نیازی اور بشرا بی بی حاضر ہوں۔ یہ عدالت میں ایک ڈرامہ لگایا گیا اور یہ بھی تاریخ میں لکھا گیا خواتین و حضرات، اور کہتے ہیں کہ پکار کے باوجود عمران خان جو ہے وہ عدالت نہیں آئے۔ عدالت نے فیصلہ سنایا، توشہ خانہ کیس کا فیصلہ سنایا، اور وہ فیصلہ تھا کہ عمران خان اور بشرا بی بی کو 14 سال سزا، عمران خان کو 10 سال کے لیے نااہل قرار دیا گیا، عمران خان کو 7,787 ملین جرمانہ بھی دینا ہوگا، بشرا بی بی کو 787 ملین جرمانہ دینا ہوگا۔ خواتین و حضرات، یہاں پہ ہم ذکر کرنا چاہیں گے پاکستان کے اس منافق میڈیا مافیا کا، کیونکہ اس وقت ملک پہ مختلف مافیاز جو ہیں وہ رول کر رہے ہیں۔ سیاسی مافیا موجود ہے، صحافتی مافیا موجود ہے، CIA کے ایجنٹس موجود ہیں جو وقت سے پہلے خبریں دے رہے ہیں کیونکہ وہ بڑے مہروں کے چھوٹے مہرے ہیں، اور اس صحافتی میڈیا نے یہ خبر جو ہی ابھی بشرا بی بی چونکہ پہنچی نہیں تھی تو فیصلہ جو ہے وہ سنا دیا گیا، اور پاکستانی میڈیا پر ایک دم سے خبریں چلنا شروع ہو گئیں کہ جی بشرا بی بی جو ہیں وہ فرار ہو گئیں، بشرا بی بی جو ہیں وہ چھپ گئیں، بشرا بی بی کے لیے جو ہے وہ پولیس متحرک ہو گئی، نیب متحرک ہو گئی، ہرکارے دوڑا دیے۔ پورے میڈیا پر یہ خبریں تھیں۔ خود کامران خان جیسے چھوٹے صحافی نے یہ خبر چلائی کہ جی بشرا بی بی جو ہے ان کو گرفتاری کے لیے لوگ پہنچ رہے ہیں، اور اس طرح کی یعنی انہوں نے یہ خبر بنانے کی کوشش کی جس طرح کہ بشرا بی بی جو ہے وہ وہاں سے چلی گئی ہیں یا کہیں چھپ گئی ہیں۔ لیکن پھر جتنا ٹائم بنی گالا سے اڈیالہ جیل میں جانے میں لگتا اتنا ٹائم لگا بشرا بی بی کو جیل میں پہنچنے پہ، اور خود انہوں نے اپنی گرفتاری دے دی، اور ان کے یہ جملے بھی یاد رکھے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں عمران خان کی کمزوری نہیں بلکہ ان کی طاقت بننا چاہتی ہوں۔ اس کے بعد بشرا بی بی کا جو ہے وہ میڈیکل کرایا گیا اور ان کو خواتین کی بیرک میں اڈیالہ جیل میں شفٹ کر دیا گیا۔ خواتین و حضرات، ہم جانتے ہیں کہ توشہ خانہ ایک مضحکہ خیز قسم کا کیس ہے۔ اگر اس کی صحیح کارروائی کی جائے تو بہت بڑے بڑے نام، وہ طاقتور نام جو ہیں وہ بھی اس کی لپیٹ میں آئیں گے۔ عمران خان نے تو جرم نہیں کیا، وہ لوگ جنہوں نے گاڑیاں لی تھیں، وہ لوگ جنہوں نے ہار لیے تھے توشہ خانہ سے، اور یہ ہار اور یہ گاڑی تو پچھلے چند سالوں کی روایت ہے۔ ان دو خاندانوں نے پچھلے 40 سال تک جس طرح ملک کو لوٹا، توشہ خانہ کو بھی اسی طرح لوٹا۔ اس کے ریکارڈ میں بعد میں رد و بدل بھی اپنے دور حکومت میں کرواتے رہے، لیکن انشاءاللہ ایک وقت آئے گا جب صحیح انصاف جو ہے وہ ضرور ملے گا۔ عمران خان صاحب نے آ کر جو کام کیا توشہ خانہ میں، انہوں نے کہا کہ اگر یہ پین کوئی ملک آپ کو گفٹ کرتا ہے تو پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ جی اس کی 15% آپ قیمت دیں، چاہے یہ 20 کروڑ کا ہے، اور اس کے بعد یہ آپ کی ملکیت ہو گیا۔ عمران خان صاحب نے آ کے کہا کہ جی 15% نہیں، اس کو بڑھایا جائے، 50% قیمت دی جائے، اور یہ قیمت جو ڈٹرمن کرتی تھی اس کے لیے ایک کمیٹی تھی۔ عمران خان صاحب کو گھڑی ملی سعودی عربیہ سے، عمران خان صاحب نے 50% اس کے پیسے جمع کرائے، اس کی رسیدیں بھی ان کے پاس، اس کی ڈاکومنٹیشن بھی ان کے پاس، وہ گھڑی انہوں نے لے لی۔ اب عمران خان جس طرح کے درویش صفت انسان ہیں، وہ آپ کو پتا ہے کہ نہ مہنگے کپڑے خریدتے ہیں، نہ مہنگی گھڑیاں خریدتے ہیں، کیونکہ حلال کی کمائی ہے۔ وہ لنڈن جا کے راڈو کے اور دوسرے بڑے برانڈز کے
دکانوں پہ آؤٹ لیٹس پہ نہیں جاتے. تو عمران خان نے وہ گھڑی جو ہے وہ بیچ دی. اب وہ گھڑی عمران خان نے پیسے دے کے خریدی اور وہ چونکہ ان کی ملکیت ہوگی تو بیچ دی. لیکن قانون جو ہے وہ اس وقت یرغمال ہے. پاکستان میں قانون یرغمال ہے. ورنہ آصف علی زرداری، نواز شریف، مریم نواز، یوسف رضا گیلانی 14 سال عمران خان کو سزا دی، 1 ارب کچھ کا جرمانہ کیا، تو ان کو تو سزائے موت بنتی ہے. اگر آپ صرف توشہ خانہ کے کیسز نکال لیں تو ان کو تو صرف سزائے موت بنتی ہے. لیکن ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ایک وہ وقت آئے گا جب پاکستان میں انصاف ہوگا. خدا کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں. صبر کا دامن آپ لوگ تھام کے رکھیں کیونکہ ٹریپ بہت بڑا ہے. 9 مئی کا اب آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ 9 مئی کیوں کروایا گیا. 9 مئی اس لیے کروایا گیا تھا پی ٹی آئی کی جانب سے نہیں، انہی لوگوں کی جانب سے. جس طرح آج عمران خان کو سزا ہوئی کوئی باہر نہیں نکلا. لوگ مشتعل ہیں، اندر سے غم و غصے میں ہیں، نفرت بھر چکی ہے. لیکن آج عمران خان کو سزا سنائی گئی ہے. آج اگر لوگ باہر نکلتے ظاہر ہے مشتعل ہوتے. ایک مرتبہ پھر 9 مئی والا الاپ، آپ کو پتا ہے کہ نون لیگ کے لوگ ہی ابھی الاپ رہے ہیں کہ ایک اور 9 مئی ہوگا. اب وہ اس انتظار میں ہیں کہ اتنا کچھ کر دیا جائے کہ پی ٹی آئی کا ورکر جو ہے وہ آپے سے باہر ہو جائے. ایک مرتبہ پھر روڈز پہ آئے، پھر 9 مئی والے کی طرح کا ایک واقعہ ہو اور پی ٹی آئی کو کالا دم قرار دیا جائے، پی ٹی آئی کو دہشت گرد جماعت قرار دیا جائے. لیکن آفرین ہے اس لیڈر پہ جو جیل میں موجود ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ صبر کریں، میں یہ تمام ظلم اپنے اوپر برداشت کروں گا. اور اس نے لوگوں کو بھی یہی تلقین کی ہے کہ آپ نے تبدیلی لے کر آنی ہے ووٹ کے ذریعے. اس دفعہ کا الیکشن پاکستانی تاریخ کا یادگار الیکشن ہوگا. آپ کا ٹرن آؤٹ مافیا کو ٹرن ڈاؤن کرے گا. یاد رکھیے گا یہ بات. پاکستان تحریک انصاف کے ریلی میں سبی میں بم دھماکہ ہوا، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان شہید ہوئے کل. اور آج جو ایک خوبصورت ہستا بستا گلاب، اس کو گولی مار دی گئی. این8 باجوڑ سے ریحان زیب خان کو ریلی کے دوران گولی ماری گئی. خون میں لت پت اس کی لاش جو ہے وہ پکار رہی ہے، میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں. تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے، سب کو پتا ہے کیا ہو رہا ہے. نجم سیٹھی جیسے سی آئی اے کے ایجنٹس بیٹھ کے بول رہے ہیں کہ اگر عمران خان کے لوگ نکل آئے تو بھی اسٹیبلشمنٹ جو ہے یا تو انڈیا کے ساتھ جنگ شروع ہو سکتی ہے، یا بہت بڑی افراتفری ہو سکتی ہے، یا دہشت گردی ہو سکتی ہے، الیکشن ملتوی ہو سکتے ہیں. ڈرا رہے ہیں ابھی بھی لوگوں کو. پی ٹی آئی پر خون کی ہولی جاری و ساری ہے. ریحان زیب خان ایک پڑھا لکھا نوجوان تھا، پاکستانی سیاست میں عمران خان کی وجہ سے آیا تھا، اور آج وہ چراغ جو ہے وہ گل کر دیا گیا. نامعلوم افراد گولیاں مار کر چلے گئے. نامعلوم افراد گولیاں مار کر چلے گئے. پاکستان تحریک انصاف کے دفتر کو گھیر لیا گیا، وہاں پہ میٹنگ ہونی تھی. یہ الیکشن کس طرح کے الیکشن ہیں؟ اور یہ مقبول جام صاحب، سی آئی اے جیت نہیں رہا، سی آئی اے ہار رہا ہے. اگر سی آئی اے ہار رہا ہے تو اس کے مہرے بھی ہار رہے ہیں، اور اس ہار میں پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف نے جو اپنا میٹنگ بلائی تھی، اس میں پاکستان تحریک انصاف نے دوبارہ جو ہے وہ انٹرا پارٹی الیکشنز کروانے تھے، اس حوالے سے تھی وہ میٹنگ. نواز شریف، آصف زرداری، یوسف رضا گیلانی، ان پر توشہ خانہ کے مقدمات ختم کر دیے گئے. نواز شریف پر تمام مقدمات ختم کر دیے گئے. شہباز شریف کو اس دن وزیر اعظم بنایا گیا جس دن اس پر پاکستانی ٹیکس پیئر کے اربوں ڈالر کی فرد جرم عائد ہونی تھی. عوام پر سب تصویریں، سب شکلیں عیاں ہو چکی ہیں. کون اس ملک کے ساتھ کیا کھلواڑ پاکستان بننے کے بعد سے کر رہا ہے، یہ سب کو پتہ چل چکا ہوا ہے.
آخر میں ایک شعر کے کچھ اشعار امیر قزل باش کے کہ میرے جنوں کا نتیجہ ضرور نکلے گا، اسی سیاہ سمندر سے نور نکلے گا۔ گرا دیا ہے تو ساحل پہ انتظار نہ کر، اگر وہ ڈوب گیا ہے تو دور نکلے گا، اسی کا شہر وہی مدعی وہی منصف، ہمیں یقین تھا ہمارا قصور نکلے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔